الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد کی لڑائی لڑے۔ وہاں سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کا پیچھا کرنے کے قصد سے حمراء الاسد تک گئے، جہاں دوشنبہ، منگل، چہارشنبہ 3 دن تک ٹھہرے، یعنی 9، 10، 11 شوال سن 3 ہجری، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے ریٹرن ہوئے، واپس ہوئے۔ 3 دن تک انتظار کیا ان لوگوں کا کہ اگر وہ لوگ پلٹ کر آتے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے تو مقابلہ کریں گے۔ وہ لوگ چلے گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں ٹھہرے اور پھر اس کے بعد مدینہ واپس۔ یہ باتیں پچھلی قسط کے اندر گزر چکی تھیں، اسی لیے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ باتیں بالتفصیل پیچھے گزر چکی ہیں، صرف یادداشت کے لیے میں ذکر کر رہا تھا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ راستے میں آتے ہوئے ابو عزہ جمحی پکڑا گیا۔ یہ ابو عزہ جمحی وہی شخص تھا کہ غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے آیا تھا، مکہ والوں کی طرف سے پکڑا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رحم مانگنے لگا کہ میری بچیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، معاف کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، اس شرط پر کہ آئندہ تم ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آؤ گے، ہمارے خلاف تم آئندہ تلوار نہیں اٹھاؤ گے، ہمارے مخالف کچھ کام نہیں کرو گے، اس شرط پر اس کو جانے دیا کہ ٹھیک ہے معاف، تم جاؤ۔ مگر غزوہ احد میں نہ صرف یہ شریک ہوا بلکہ لوگوں کو بھڑکا کر لے کر آیا مسلمانوں کے خلاف۔ اب غزوہ احد تو ختم ہو چکی، لیکن واپسی میں آتے ہوئے ابو عزہ جمحی پکڑا گیا راستے۔ اب جب پکڑا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو پھر وہی حرکت، کچھ لوگ ہوتے ہی ہیں نا جو معاشرے میں کہتے ہیں بڑا چکڑ آدمی ہے دیکھو، تو ویسی آدمی پھر رونا شروع کر دیا کہ ارے وہ ذمہ داریاں معاف کر دو، اب کی بار تو بالکل نہیں آؤں گا آپ کے خلاف، اب کی بار بھی چھوڑ دو، اب کی بار بھی جانے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، اس لیے کہ اب اگر میں چھوڑ دیا تو تم مکہ کے اندر جاؤ گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ الفاظ استعمال کیے اور اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہو گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو 2 مرتبہ بیوقوف بنا دیا، تم ایسا کرو گے، اسی لیے اب اگر تم کو چھوڑ دیا تو غلطی ہوگی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو نہیں چھوڑا، اس کو ختم کروا دیا۔ ایک صحابہ اور تھے انہی جیسے، ان کا نام معاویہ بن مغیرہ تھا، معاویہ بن مغیرہ۔ یہ صاحب احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑے، مسلمانوں کا زخم تازہ، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ شہداء کو دفن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے حمراء الاسد جانے سے پہلے، تو یہ صاحب بدر سے بھاگ کر کے عثمان بن عفان، ان کے چچیرے بھائی تھے، ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور تم امان دلوا دو مجھے۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم، کتنے مہربان تھے کہ ابھی زخم تازہ ہے،
دشمن کا بندہ مدینہ میں موجود ہے، مگر جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے چچیرے بھائی بھی ہوتے ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو امان میں نے دے دی، ان کو زبان دے دی کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، میں زبان دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان کی ویلو کو سمجھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، صرف 3 دن تک یہاں رک سکتے ہیں، 3 دن کے بعد اگر دکھائی دیں گے تو پھر ان کو سزا ملے گی، 3 دن رہیں آپ کے پاس، اس کے بعد چلے جائیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد غزوہ احد سے آئے، دوسری صبح حمراء الاسد کو نکل گئے، بہت سارے صحابہ کرام نکل گئے، مدینہ خالی ہو گیا۔ تو یہ صاحب کیا کیے، معاویہ بن مغیرہ جن کو 3 دن کی مہلت ملی تھی، جاسوسی شروع کر دی مدینہ میں۔ اب چانس ملا تھا نا، کہتے ہیں نا وہ انگلی پکڑنے کا موقع دو تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں لوگ، تو چانس ان کو دیے کہ جو ہے ٹھیک ہے رہو، تو انہوں کیا کیا، جاسوسی شروع کر دی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تب جو ہے یہ بھاگنے کی کوشش کی مدینہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب نہیں، ان کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ ان کو پکڑ کر لایا گیا اور ان کو بھی سزا دی گئی، ان کا کام بھی تمام کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے حمراء الاسد سے واپس آئے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ اچھا، ایک بات میں اور بھی ذکر کر دوں، شاید آپ لوگوں کو کم ہی معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو غزوہ بدر کے بعد خاص طور سے منافقوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار، یہ جو ہے اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے، بتانے کے واسطے کہ میں بہت اہمیت رکھتا ہوں لوگوں کے اندر یا میں بہت بڑا ہوں، ہر جمعہ کو کیا کرتا تھا، پرانی عادت اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جمعہ کے دن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھتے، اذان ہوتی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر گئے انہوں ٹھہر جاتا ہے نا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو بتانے کی کہ میں ہوں، کسی نہ کسی بہانے سے دیکھیے آپ غور کیجئے تو اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ مطلب میں ہوں۔ تو ایسے ہی جو ہے عبداللہ بن ابی کو، منافق کو بھی عادت تھی شو آف کی، تو کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر بولتا اے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں پتا تھا لوگوں کو کہ اللہ کے رسول ہیں، ہے نہیں، بتانے کے واسطے کہ مطلب میں ہوں، شو آف کرنے کے واسطے۔ آپ سے سب ممبر پر بیٹھ گئے، اب ٹھہر جاتا، اس کے بعد بولتا اے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ذریعے سے تمہیں عزت ملی ہے اور ان کی مدد کرو، ان کی بات غور سے سنو، ان کی اطاعت کرو، ایسا بول کر کے پھر بیٹھ جاتا۔ ہاں اب بولی ایسا ہر جمعہ کو۔ اچھا، لوگ برداشت بھی کرتے رہے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے، جان دو جان دو جان دو، لیکن غزوہ احد کے اندر جب لوگوں نے دیکھ لیا اس کی حرکت کہ آدھے راستے تک گیا، غزوہ احد کے تذکرے میں بھی تفصیل میں نے بیان کر دیا منافقوں کی حالت کو، کہ آدھے راستے تک گئے، وہاں پہنچنے کے بعد اینڈ ٹائم پر جو ہے 300 لوگوں کے ساتھ واپس چلا آیا، یہ بندہ غداری کیا۔ تو مسلمان ظاہر سی بات ہے سمجھ گئے کہ کون مومن کون منافق۔ اچھا، اب جب غزوہ احد کے بعد یہ جو جمعہ کا دن آیا حمراء الاسد سے آنے کے بعد، تو پھر سیم حرکت اس نے کی کہ جو ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے کھڑا ہو گیا، جیسے بولا یہ اللہ کے رسول ہیں، لوگ ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے تو بیٹھ، چل بہت ہو گیا، اللہ کے دشمن بیٹھو، لوگ کھینچ لے گی، بہت ہو گیا، تم اللہ کے رسول ہیں، عزت بخشو، تم نے کون سی عزت بخشی ہے، تم نے کون سا ساتھ دیا، تمہاری حرکتیں ہم دیکھ چکے ہیں، بیٹھو تم۔ اب تو یہ جو اس کو بے عزتی ہوئی نا، ظاہر سی بات ہے بھرے مجمع میں اس طریقے سے جب اس کی بے عزتی ہوئی نہیں تو تنا وہ غصے میں جو مسجد سے باہر ہی نکل گیا، باہر جا کر چیخا پکارا کرنے لگا کہ میں تو اچھا ہی کر رہا تھا نا، میں تو کون سا بری بات بول رہا تھا، میں اچھی بات بول رہا تھا، میں تو بول رہا تھا لوگوں سے کہ مدد کرو رسول کی، ساتھ دو رسول کا، میں تو اچھا ہی کر رہا تھا نا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن پس پردہ جو ہے بہت غلط ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ میں تو اچھا ہی سب کچھ بول رہا تھا۔ اچھا، ایک انصاری صحابی تھے، انہوں بولے کہ جو کچھ ہوا ٹھیک جان دو، تم غلطی پر ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان ہیں، رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ابھی جاؤ تم اپنے آپ کے بارے میں کہو کہ اللہ تعالیٰ بخشش کی دعا تمہارے واسطے کر دیں تو اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، اگر نبی تمہارے واسطے دعا کر دیے تو جو چلو جاؤ، اچھے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، سدھر جاؤ اب۔ تو ظاہر سی بات ہے دل کے اندر جب نہ اللہ کے رسول کی سچی محبت ہے، نہ اللہ سے محبت ہے، نہ اسلام سے محبت ہے، نہ دین سے محبت ہے، تو یہ باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ کہا مجھے کسی استغفار کی ضرورت نہیں ہے،
کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ضرورت ہے، نہیں جاؤں گا میں، ایک ایک کر کے نکل گیا ہے نا۔ تو یہ جو ہے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی زبردست بےعزتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو اسی طرح خائب و خاسر کرتا ہے۔ غزوہ احد کے بعد ایک خاص واقعہ اور بھی ہوا، ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، میں خاص واقعات صرف چنندہ واقعات رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کہ ایک صحابی ہیں، دیکھیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد صاحب عبداللہ نام تھا، عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جنگ احد میں یہ جا رہے تھے، ان کے والد صاحب عبداللہ صاحب، تو بیٹے کو روک دیے تھے ذمہ داری کی وجہ سے کہ تم مت جاؤ، میں جاؤں گا۔ اور جب جا رہے تھے تب وصیت کی تھی کہ بیٹے دیکھو بہنوں کی ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے ان لوگوں کا جذبہ دیکھو کہ میں جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا مرتبہ دے، میں شہید ہو جاؤں گا، بہنوں کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری میں، اور میرے اوپر بہت سارا قرضہ ہے، وہ قرضہ ادا کر دینا، کیونکہ ان کو ٹینشن تھی قرضے کی، تو قرضہ جو ہے وہ ادا کر دینا۔ اچھا، کیونکہ کسی شخص پر اگر قرضہ ہونا، آدمی قرض دار ہو تو سمجھ لیجئے وہ معلق رہتا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس، چاہے وہ کتنا گریٹ کام کر کے گیا ہو۔ اگر شہادت کے مرتبے پر بھی پہنچ جائے اور جو ہے قرضے کے ساتھ مرا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ مشکل ہے، الا یہ کہ لوگوں نے اس کو معاف کر دیا ہو، الا یہ کہ زندگی بھر اس نے کوشش کی ہو قرضہ ادا کرنے کی اور بھرپور محنت کی ہو مگر پھر بھی ادا نہیں کر سکا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ وہاں رفع دفع کر دیں گے۔ تو اب یہ قرضے کا مسئلہ تھا، اور وہ بھی یہودی سے قرضہ لیے تھے، یہودی اور بہت سارے لوگ، خاص طور سے یہودی لوگ تھے جن سے انہوں نے قرضہ لے رکھا تھا۔ تو بتائے کہ بیٹے ایسا قرضہ میرے اوپر ہے، وہ سب تم دیکھ لینا، میں جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ گئے اور شہید بھی ہو گئے، سچ مچ جو ان کی خواہش تھی خواہش پوری ہوگی، غزوہ احد کے اندر شہادت کا مرتبہ انہوں حاصل کر لی۔ اب غزوہ احد کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے تو خوش تھے کہ والد صاحب کو شہادت جیسا عظیم مرتبہ ملا، لیکن قرضے کے معاملے کو لے کر پریشان بھی تھے، کیونکہ والد صاحب کے ترکے میں ایک کھجور کا باغ صرف آیا تھا، بس زیادہ پراپرٹی تھی نہیں، خالی کھجور کا باغ۔ اگر کھجور کا باغ بیچ بھی دیں تب بھی پورا قرضہ ادا نہیں ہوگا، اگر بیچ دیں تو پھر بہنوں کی پرورش کیسے کریں گے، گھر کیسے چلے گا۔ اچھا، اس معاملے کو لے کر کے یہ تھوڑا پریشان رہتے تھے۔ اب افسردہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ چہرہ افسردہ ہے، پاس گئے بیٹھے، کہا کیا بات ہے جابر، چہرہ اترا ہوا ہے؟ تو کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ تھوڑا قرضوں کا بوجھ ہے والد صاحب کی طرف سے، تو جس کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہوں، یعنی مختصر سا بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا وغیرہ دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا بڑا مسئلہ ہے سمجھے نہیں۔ اچھا، پھر یہ صاحب جن سے قرضہ والی صاحب نے لیا تھا ان کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی کیا کرو، ابھی جو فصل ہوئی ہے میرے باغ میں، کھجورا ہوئے ہیں، وہ لے لو، باقی بعد میں دیکھیں گے، یا مجھے مہلت دے دو اور کچھ سال کی کچھ اور ٹائم دے دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی مہلت ولت نہیں، ہم کو چاہیے تو چاہیے۔ اچھا، اس معاملے کو لے کر اور پریشان ہوئی ہے۔ تو جب زیادہ پریشانی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتانے کے واسطے کہ کیا سچویشن ہے اس وقت میری، پورا مشورہ مانگنے کے واسطے اور پوری سچویشن بتانے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب گھر گئے اور آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون؟ تو بولے انا میں انا مانے میں، ہوتا ہے نا کہ بھئی آدمی بولتا ہے کہ میں ہوں، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ کوئی آدمی جب پوچھے کہ کون، تو آدمی کو اپنا نام بتانا چاہیے، اور انہوں نے کہا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میں کیا ہے؟ باہر نکلے اور اس کے بعد سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو جابر، جب آپ سے پوچھا جائے کون، کوئی پوچھے تو آپ اپنا نام بتائیے، میں فلاں۔ اچھا، یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب دیکھو، اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ سچویشن کوئی بھی ہو نصیحت کر دینی چاہیے، غلط بات ہے تو وہاں بول دینی چاہیے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد پوری بات انہوں نے بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی ہیلپ بھی مانگی۔ ہیلپ کیا مانگی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ وہ میرے قرض داراں پورے اکٹھا ہیں تو آپ چلیے، اگر آپ موجود رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر کے وہ لوگ مہلت دے دیں، ہے نا، کہ بھئی نبی موجود ہیں بیچ میں تو وہ لوگ مہلت دے دیں گے، تھوڑا مجھے اور چانس مل جائے گا، یا پھر جتنا ہے میرے پاس اتنا لے لیں اور بعد کے لیے مہلت دے دیں۔ تو آپ سے کہا ٹھیک ہے، گئے، مگر وہ لوگ مانے نہیں، قرض دارہ بولے نہیں مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تو کل جو ہے تم سب آؤ، ہے نا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کل میں جو ہے اللہ نے چاہا تو تمہارے باغ میں حاضر رہوں گا، کل سارے لوگوں کو بلا لو، میں باغ میں رہوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح پہنچ گئے باغ کے اندر دوسرے دن، اور پورے لوگوں کے آنے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، وہ کھجور کے جتنے جھاڑا تھے پوروں کا چکر لگائے، پورا گھوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، برکت کی، ہے نا، پورے جھاڑوں کے پاس پورے باغ میں چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور پھر اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب پھل توڑو، پھل ہے لگے ہوئے ہیں نا، کھجورا لگے ہوئے، پورے توڑو۔ اچھا توڑے پورے کھجورا، پورا ڈھیر لگا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جتنا جس کا ہے سب کو بلا کر کے دیتے جاؤ، اب جتنا بھائی تمہارا کتنا ہے، اتنا لو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی، دعا یہ کر رہے تھے دل میں کہ اتنے میں سب کچھ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، ایک کھجور میرے گھر نہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنے میں ہو جائے، دوبارہ کا نہ ہو کہ بھئی اور اگلی فصل میں دینا پڑے گا، بس اتنے میں ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ لیکن دیتے گئے پورے قرض دارہ ختم ہو گئے، مگر کھجور ویسے کا ویسے ہی رہا۔ جو ڈھیر لگا ہوا تھا کھجوروں کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کھجورا اتنے ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیچ چلے گئے تھے، جب انہوں دینا شروع کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے چلے گئے تھے۔ جب دیکھے یہ کہ پورے قرض دار سمٹ گئے، سب ختم معاملہ، یہاں پورا کھجورا بھی میرے بچے ہوئے ہیں جتنا توڑا تھا میں، تو بھاگتے ہوئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوری بات بتائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کھجورا ابھی بھی ویسے ہیں، اب پورے قرض دار بھی نمٹ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں، وہ ابو بکر عمر بھی چلے آئے تھے، دیکھو ان کو بھی جا کر بتا کر آؤ، ان کو بھی جا کر بول کر کے آؤ، ان کو بھی بولنے کے لیے گئے۔ تو ایک واقعہ یہ بھی ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کو کس طرح لوگوں سے محبت تھی، ہے نا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا ایک مسلمان کی پہچان ہے نا۔ میں خوش، میری فیملی خوش، الحمدللہ، یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بھی خوش رہوں، میرا بھائی بھی خوش رہے، اسی لیے تو کہا گیا ہے المسلم اخو المسلم۔ ہاں، المسلم اخو المسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ مسلمان کا بھائی ہے نا، مدد کرنی چاہیے، کبھی بے یار و مددگار اپنے بھائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی جب وہ مدد کے لیے پکارے تو نہ نہیں کرنا چاہیے، جو جس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر مال کے ذریعے طاقت ہے تو مال کے ذریعے، نہیں تو مشورے کے ذریعے سے، یا تو شامل ہو کر کے، کسی بھی طریقے، جس طریقے سے آدمی کر سکتا ہے، جتنی کر سکتا ہے اسی حساب سے مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمارے نبی نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شہدائے احد کے بارے میں۔ احد کے روز تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، اور بعض تفسیر نگاروں نے لکھا ہے کہ 70 سے زیادہ بھی شہید ہوئے۔ اب 70 میں تقریباً 64 تو انصار کے تھے، انصار کے، اب سوچئے انصار، یعنی انصاری لوگ زیادہ جو ہے شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر، انصار، اور تقریباً 6 مہاجرین تھے۔ اور اگر مشرکین کی تعداد دیکھی جائے جو لوگ قتل ہوئے تو 23 مشرکین جو ہے ختم ہوئے۔ ایک بات اور بھی ملتی ہے تاریخ کے اندر کہ تقریباً 46 یعنی 46 سال کے بعد، ہے نا، 46 سال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں احد کے قریب جو ہے جہاں شہدائے احد کی قبریں تھیں، وہ پہاڑ کے پاس جو ہے انہوں نے کھیتی باڑی کے واسطے زمینیں جو ہے بنائیں، ہے نا، تیار کی زمینیں اپنے دور خلافت میں، تو جگہ جگہ کنویں کھدوائے پانی کے انتظامات کے واسطے۔ اچھا، پھر سیلاب آیا ایک سال، اور سیلاب آنے کی وجہ سے جو شہدائے احد کی قبریں تھیں وہ سب جو ہے برابر ہو گئیں، اور جو ہے بہت نقصان ہوا، سمجھ لیجیے، قبریں کہیں گئیں، اکھڑ گئیں، نکل گئیں۔ تو اس موقع پر کچھ واقعات جو تاریخی کتابوں میں موجود ہیں کہ لوگ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قبر مبارک پر جب گئے اور اس کو جو ہے کھود کر کے منتقل کرنا چاہے، کہیں اور شفٹ کرنا چاہے قبر کو، ایسا کر سکتے ہیں، ہے نا، ایک خاص سچویشن میں، تو جو ہے اب کیونکہ قبر محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی نا،
ظاہر نہیں ہو رہی تھی، تو غلطی سے فاوڑا جو ہے، کدال جو ہے وہ کہیں پیر پر لگ گیا، ہلکا سا خون نکلنا شروع ہو گیا ہے نا، خون یعنی 46 سال کے بعد پورا جسے تازہ آدمی کا خون نکلتا ہے نا ویسا خون نکلنا شروع ہوا۔ ان کو دوسری جگہ جو ہے دفن کیے پھر لے جا کر کے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو بھی دیکھا، بالکل جیسے کہ غزوہ احد کے دن ہم نے لٹایا تھا قبر کے اندر، ویسے کہ ویسے جو ہے باڈی ان کی بنی ہوئی تھی میرے والد صاحب کی، اور ان کے ساتھ جن کو دفن کیا گیا تھا عمر بن جبو ہے نا، ان کی انگلی زخمی تھی، وہ ایسے ہی زخم تھا، ہم لوگ اٹھائے تو زخم جیسے وہ ہے نا پریس ہونے کی وجہ سے پھر سے اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، جیسے تازہ آدمی کا رہتا ہے نا ویسا بالکل۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے شہیدوں کا بڑا اونچا مرتبہ رکھا ہے، بڑا اونچا مقام رکھا ہے، وہ شہداء جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام نے تو قدم قدم پر اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانیاں دی۔ اب غزوہ احد کے تعلق سے ہم لاسٹ پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ یہ آج جو خاص طور سے قسط ہے وہ غزوہ احد کے لاسٹ پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں آپ لوگ جو ہے خاص طور سے اپنے دماغ کو زندہ رکھیے، سنیے باتوں کو، اور کہیں کہیں میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا تو جواب بھی دیجیے۔ دیکھیے، بظاہر تو غزوہ احد کے اندر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کفار جیتے، بظاہر یہی میسج ہر شخص تک پہنچا، مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر دیکھا جائے رولز کے حساب سے ہے نا تو مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور نہ کافروں کی جیت ہوئی۔ میں کس بنا پر یہ کہہ رہا ہوں؟ پورے واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، بس اس میں سے کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں سورہ آل عمران تو تقریباً 60 آیتیں غزوہ احد کے بارے میں نازل کی ہیں۔ آپ دیکھیں گے نا تو غزوہ احد کے میٹر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے 60 آیتیں سورہ آل عمران میں نازل کی ہیں، وہاں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 60 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں غزوہ احد کے بارے میں۔ ایک پوائنٹ جس کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، سیرت کے بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ کسی کی فتح نہیں ہوئی، کسی کی شکست نہیں ہوئی، بنیادی طور پر دیکھا جائے بظاہر تو واقعی میں شکست ہوئی، جو نقصان مسلمانوں کا بہت زیادہ ہوا، لیکن جنگ کے اصول کے حساب سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی شکست نہیں ہوئی۔ کیسے؟ اس لیے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکے تھے۔ کیمپ پر قابض ہوئے تھے؟ نہیں قابض ہوئے تھے۔ مکی جو لشکر تھے، اگر غزوہ احد کے جو واقعات میں نے بتائے ہیں، لڑائی کی سچویشن جو بتائی ہے، وہ ذہن کے اندر آپ رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ہے نا؟ پہلے پورے واقعات میں نے بتا دیے، خالی ہیڈ لائنز میں بتا رہا ہوں کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا۔ دوسری چیز، کوئی مسلمان کافروں کے قبضے میں نہیں گیا، قیدی نہیں بنا تھا۔ تیسری چیز، کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل نہیں کیا۔ چوتھی چیز، واپسی میں جلدی کس نے مچائی؟ کفار نے، ہے نا؟ مسلمان پہاڑ پر ڈٹے ہوئے تھے، اگر مشرکین جا رہے تھے تو ادھر سے وہ لوگ حملہ کر رہے تھے، تو بھاگے کون سمجھ لیجئے، جلدی کون مچائے کہ نکل لو جلدی سے؟ ابو سفیان ان کے ساتھی مکہ والے۔ اچھا، پانچویں چیز، مدینہ میں مشرکین داخل نہیں ہو سکے، حالانکہ مدینہ نزدیکی تھا مگر داخل نہیں ہو سکے۔ چھٹی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد تک ان کے پیچھے پیچھے گئے، 3 دن تک وہاں ٹھہرے، مگر وہ لوگ آ کر کے لڑے نہیں۔ ساتویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ لڑنے کی دعوت دیے، میں ہوں یہاں پر، پھر بھی لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ایسا نہیں کہ خالی پیچھے پیچھے گئے، ان لوگوں کو پتہ نہیں، وہ لوگ نکل گئے وہاں تک، ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہے مگر لڑنے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ اس وقت جنگ کا جو ماحول ہوتا تھا، جب کوئی فوج جیت جاتی تھی تو اس میدان میں 1 دن 2 دن 3 دن تک ٹھہرتی تھی کہ ہم جیتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ٹھہرے تھے بدر کی فتح کے بعد، مگر مشرکین ایسا کیے نہیں کیے۔ تو اس بنا پر جنگ کے اصولوں سے اگر بات کی جائے تو مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کفار کی فتح ہوئی تھی۔ اس کو کہیں گے غیر منفصل جنگ، جس کو وہ اگر اگزامپل دیں آج کے دور کے آپ لوگوں کو سمجھانے کے واسطے، کیا بولتے ہیں، میچ ٹائی ہو جاتا برابر جب ہو جاتا ہے نہیں ویسا، یعنی کسی کی فتح نہیں، کسی کی شکست نہیں، لیکن بظاہر پھر میں کہوں گا بظاہر تو مسلمانوں کی شکست ہوئی، کیونکہ نقصان کس کا زیادہ ہوا؟ مسلمانوں کا۔ بظاہر
اخروی اجر کے اعتبار سے تو شہداء کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن بظاہر کی بات میں کر رہا ہوں، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا غزوہ احد کے اندر، اور اس نقصان کا رزلٹ ابھی اور بھی سامنے آئے گا، ہے نا، بعد میں اور بھی آگے بھی قسطوں کے اندر ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر جو اللہ تعالیٰ نے شکست دی مسلمانوں کو، کیونکہ اللہ کی مرضی سے سب ہوتا ہے نا، لیکن اس میں بھی کچھ نصیحتیں ہیں، شکست میں بھی نصیحتیں ہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں نصیحت ہے۔ غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان پہنچا، اگر ہم محسوس کریں تو بڑی نصیحتیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، اگر اپنانا چاہیں تو بڑی نصیحتیں اپنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے دیکھو، ایک نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سب سے بڑی نصیحت ہے نا، سب سے بڑی نصیحت یہی ملتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو اس کا رزلٹ بہت بھیانک ہوگا۔ جیسے مسلمانوں نے کیا کیا، چند لوگوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہاڑ پر بیٹھے رہو، چھوڑنا نہیں جب تک کہ میں نیچے اترنے کے لیے نہ کہوں، وہ لوگ چھوڑ دیے وہ جگہ، ہے نا، جان بوجھ کر نہیں، لیکن خود کا دماغ استعمال کرتے ہوئے بولے اب رکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیت چکے ہیں نا، بول کر کے نیچے اتر گئے، اور وہی نیچے اترنا ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہو گیا۔ تو پہلی نصیحت تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری نصیحت جو غزوہ احد سے معلوم ہوتی ہے، آپ غور کرو کہ اگر ہمیشہ کامیابی ملتی رہے، اس سچویشن میں اپنے دماغ کو لے کر جاؤ، اگر ہمیشہ کامیابی ملتی رہے تو اہل ایمان کی صفوں میں منافقین ایسے داخل ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ادھر پارٹی جیت رہی ہے نا، ادھر ہی رہو، ادھر ہی رہو، ادھر ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ نے شکست دے کر کے ظاہر کر دیا کون مومن کون منافق، ہاں، کون مومن کون منافق، کون اصلی کون نقلی، اللہ نے بتا دیا کہ بھائی ہاں یہ اصلی ہیں اور یہ نقلی ہیں، معلوم ہو، وہ شکست سے معلوم ہو گیا کون اصلی کون نقلی، مسلمانوں کو بھی معلوم ہو گیا کون اصلی کون نقلی۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہوئی۔ اور اسی طریقے سے شکست ہوئی بظاہر، اس سے نفس کا غرور ٹوٹا، آدمی ہمیشہ فتح یاب ہوتا رہتا ہے نا، تو میں جیتتا ہوں بول کر کے آدمی ایک تو محنت کم کر دیتا ہے، جب قدم قدم پر نا کامیابی ملتی رہے تو آدمی محنت کم کر دیتا ہے، دوسرا غرور میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ یہ غرور مسلمانوں کے اندر نہ آئے، ہے نا، محنت کرتے رہیں۔ اور یہ ایک ہی جنگ سے مسلمان سبق سیکھ لیے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا ہے کہ بھئی ہم تو جیت جائیں گے، اللہ اس کے رسول ساتھ میں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ایک ہی جنگ سے اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا دیا اور مسلمان سیدھے ہو گئے، سمجھ گئے۔ اور ہم لوگ آئے دن سمجھتے ہیں، آئے دن نافرمانی کرتے ہیں، روزانہ سمجھتے ہیں، روزانہ برائیاں کرتے ہیں، روزانہ سمجھتے ہیں، روزانہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم لوگ آج تک سمجھ نہیں پائے، وہ لوگ ایک ہی جنگ سے سمجھ گئے تھے، ہے نا۔ اور ایک پوائنٹ اور بھی، ایک نصیحت اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ ایسے خاص مقامات ہیں نا کہ جو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے گزرنے کے بعد ہی وہ مقام حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان مقامات سے گزار کر کے صحابہ کرام کو وہ درجہ دیا، وہ مقام دیا کہ جب تک ان مقامات سے وہ گزرتے نہیں، وہ درجہ، وہ عہدہ پا نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے گزارا ان مقامات سے اور ان راستوں سے، ان تکالیف سے، تاکہ صحابہ وہ مقام حاصل کر سکے، وہ مقام پا سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے نصیحتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ تو نصیحتوں کی بات ہو گئی۔ اتنا لمبا چوڑا واقعہ ہم سنیں غزوہ احد کا، پوری لڑائی سنیں، جانے کا، آنے کا، وہاں کے حالات، سب کچھ سنیں۔ اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے، کیا کیا نصیحتیں ملتی ہیں؟ کیونکہ سیرت النبی جو میں سنا رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے، آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ، قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ۔ کتنے سارے لوگ ہیں، گرچہ ہم چھوٹے سے لوگ ہیں، یعنی گنے چنے لوگ یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، اکثر لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص چیزوں کے لیے خاص لوگوں کو ہی چنتا ہے۔ جو نہیں آ رہے ہیں نا، وہ سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کر کے ان کو ہٹا دے رہا ہے کہ نکو، تمہارے واسطے نہیں۔ اور جو آتے ہیں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں ہے کچھ نہ کچھ اہمیت ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق کس کو دیتا ہے؟ ہاں، توفیق بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے۔ تو واقعی میں آپ لوگ قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کوشش کرتے بھی ہیں تو نہیں آ پاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کام لگا دیتا ہے، یا ذہن ہٹا دیتا ہے، یا چلو روزانہ ہر اتوار کو تو ہوتا ہے نا سیرت النبی، کوئی بات نہیں ہے، یا چلو وہی یوٹیوب پر آئے گا تو سن لیں گے نا، وغیرہ وغیرہ بول کر کے کچھ نہ کچھ ذہن سے شیطان نکال دیتا ہے۔
تو ہم لوگ جو سیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو اس سے ہمیں کیا نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں؟ غزوہ احد کے واقعے سے سب سے بڑی نصیحت تو یہ معلوم ہوئی، مشورہ، کہ مسلمانوں کو آپس میں کام کرنے کے لیے مشورہ کرنا چاہیے، ہے نا۔ دوسری چیز، تھوڑی تھوڑی باتیں میں بیان کر رہا ہوں، واقعات اب ذہن میں لے کر آئیے، اب پورا واقعہ پھر سے ریپیٹ میں نہیں کروں گا، ہے نا، صرف ہیڈ لائنز بتا رہا ہوں۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے، خاص بات، بچوں کا شوق جہاد اس وقت کا، یعنی کس طریقے سے بچے لڑنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، جس طرح سبرہ بن جندب، ہے نا، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ غزوہ احد کا میں نے بیان کیا، کس طرح بچے لڑنے کے لیے رہتے تھے تیار کہ ہم جائیں گے لڑنے کے لیے، اسی طریقے سے تیسری نصیحت اور تیسری خاص بات جو ہمیں معلوم ہوئی غزوہ احد کے واقعے سے، کہ شخصی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح حاصل ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک شخص کا اگر تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے اور پوری قوم کا فائدہ ہو رہا ہے تو ایسا کرنا صحیح ہے، اب آپ بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے کہ میں کس پوائنٹ سے اس بات کو لیا ہوں؟ ہاں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ تو واقعی میں دیکھو ماشاء اللہ، ہمارا عبداللہ بھائی جو ہے یاد رکھے ہوئے، تو ایسا ذہن کے اندر رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ احد جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی شارٹ راستہ چاہیے، تو ایک صحابی راستہ بتائے تھے، تو ایک صاحب کے کھیتوں میں سے بتائے تھے، تو کھیتوں میں سے جب فوج گئی تو ظاہر سی بات ہے کھیت کا نقصان ہوا نا، لیکن کھیتوں میں گئے، دشمن کے پاس جلدی پہنچ گئے، اس سے قوم کا فائدہ ہوا، ہے نا، ورنہ اگر دشمن کی فوج مدینہ میں داخل ہوتی تو کتنا بڑا نقصان ہوتا، وہ کھیت سے کہیں زیادہ نقصان ہو جاتا، ہے نا۔ تو کسی کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے اور پوری قوم کا فائدہ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مال و زر کی محبت یہ تباہی لاتی ہے، ہرس، محبت کی جگہ پر میں لفظ استعمال کروں ہرس میں اور محبت میں فرق ہے۔ ہرس اصل میں کیا کہتے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اور لاؤ، ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہی ہے ہرس وہی ہے کہ آدمی جو ہے اور ہونا، یعنی بس ہوتا ہی نہیں ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کتنا دے دے بس نہیں ہوتا۔ اور یہ نصیحت ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے پہاڑ سے نیچے اترے، ہے نہیں، بولے کہ سب لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں نا، دیکھو وہاں مطلب اکٹھا کر رہے ہیں، جلدی سب لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چلو ہم لوگ بھی جا کر جلدی سے اسٹور کرتے ہیں مال غنیمت۔ کیا ہوا اس کا رزلٹ؟ تباہی۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بعد اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو نبی کا فرمان ہے اس پر ہی عمل کرنا چاہیے، ہے نا۔ نبی جو بول دیے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ نبی کیا بولے تھے؟ کوئی بھی حالت ہو جائے تمہیں نیچے نہیں اترنا ہے، ہم ہار جائیں جیت جائیں، دشمن ہم کو مار رہا ہو پھر بھی نہیں اترنا ہے جب تک کہ میں نہ کہہ دوں۔ لیکن ان لوگوں نے اپنا دماغ استعمال کیا کہ نہیں اب ضرورت نہیں ہے، اب ہم لوگ جیت چکے ہیں، اب اوپر بیٹھ کر کیا کریں گے، اپنا دماغ استعمال کیا۔ آج بھی لوگ، جو صحابہ کرام سے غلطی ہوئی اللہ نے معاف کر دیا، سورہ آل عمران کی آیت ہے نہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہے نا، کہ مطلب ہم برا ان کو کہیں یا کچھ ان کے اوپر، ارے انہوں ایسا کر دیا، نہیں کہہ سکتے، صحابہ کرام ہے اللہ نے معاف کر دیا، اور معافی کے تعلق سے بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی، مگر آج بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ نبی کی حدیث سامنے آتی ہے پھر بھی اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، نہیں وہ حدیث ایسے ہوگی، اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، وہ اپنی گنجائش نکالتے ہیں۔ وہ حدیث آپ پیش کر دو، نہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا بولے ہیں، ہے نا، ان کا قول یہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث صاف ہے کہ ایسا کرنا ہے اس چیز کو، تو اس میں اب کسی اور کا دماغ چلنا چاہیے؟ نہیں چلنا چاہیے۔ نبی کا فرمان آ گیا تو اچھا، قرآن حدیث کی صریح بات موجود ہو، ہے نا، شریعت کی ایک دم دو ٹوک بات موجود ہو، اور اس میں اپنا دماغ استعمال کرنا، اپنی طرف سے کچھ خیال لانا، سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ یہ ایک دم صاف، یعنی جس کو بولتے ہیں نا شرعی دلیل موجود ہو، ایک دم صاف حکم موجود ہو، مگر پھر بھی وہ حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنا دماغ استعمال کرنا، اپنا خیال استعمال کرنا، سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ ابلیس نے۔ ہاں ماشاءاللہ ہیں ہمارے نوجوان، ماشاءاللہ ابلیس نے کیا ہے سب سے پہلے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے نا، اب اس میں کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کئی کو کیوں کو اگرچہ مگرچہ لیکن ویکن دس دیٹ، کچھ نہیں سوچنا، اللہ کا حکم ہے کر لینا۔ اب انہوں سوچ رہا کہ نہیں آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں،
تو آگ تو زیادہ گریٹ ہے، مٹی نیچے ہے، کم گریٹ ہے، تو ہم کہیں کو سجدہ کرنا، اپنا دماغ استعمال کرنا۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے بھگا دیا گیا، شیطان ہو گیا۔ تو ایسا جب اللہ اس کے رسول کا فرمان ہو جائے تو اس میں اپنا دماغ نہیں چلانا چاہیے، جو ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہاں، اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ کس طرح اس کو کرنا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کے مخالفت میں اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، چھٹی بات جو ہمیں غزوہ احد سے معلوم ہوئی کہ افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، افواہوں پر دھیان نہیں دینا۔ افواہوں کا نقصان کیا ہوا؟ ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ افواہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک شہید ہو گئے، اور اس میں ہمت ہی ہار گئے۔ تو افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے، جو اصل معلومات ہو اس کو دیکھنا چاہیے، افواہیں ورنہ آدمی کی ہمت توڑ دیتی ہے۔ ساتویں بات، شیخین کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے غزوہ احد سے۔ شیخین کون؟ شیخین سے میری مراد کون ہے؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ، ماشاء اللہ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین بھی کہا جاتا ہے نا، شیخین۔ تو شیخین کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب ابو سفیان صاحب نے ادھر سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بالترتیب نام لیا ہے نا، تو اس سے معلوم عظمت، یعنی بڑے بڑے سمجھتے تھے وہ لوگ بھی کہ بڑے بڑے لوگ کون ہیں، تو عظمت معلوم ہوتی ہے شیخین کی۔ اور اسی طریقے سے مسئلے مسائل میں اہل علم سے رجوع ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کس پوائنٹ سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے؟ مسئلے مسائل میں اہل علم سے فوراً رجوع ہونا چاہیے۔ کوئی چیز نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کوئی چیز نہیں معلوم ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ ہاں، یہ پوائنٹ آپ لوگ بھول گئے، مس کر دیے۔ دیکھو، ہاں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہاں جنگ کے میدان کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہاں پر ابو سفیان جاتے جاتے جب بولا کہ حبل ہمارے پاس بت ہے نا، اور اپنے بتوں کی بہت برائی، اپنی بڑائی بیان کرنے لگے انہوں، جو اس وقت پوچھتے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت جو دیوی دیوتا تھے ہے نا، کہ بہت ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں، تو حبل زندہ باد۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جواب دو۔ ہاں، اللہ اعلیٰ وازل، کہ بھئی تم جواب دو۔ کیا جواب دوں؟ یہ جواب دو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ گریٹ ہے۔ تو نہیں معلوم ہو تو فوراً اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا غزوہ احد سے، بڑے مسائل معلوم ہوئے غزوہ احد سے۔ ہاں، اگر سوچو تو دیکھو، نبی کا مشن نبی کی زندگی سے مشروط نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نبی کا مشن جو ہے نا، نبی کی زندگی سے مشروط نہیں ہے کہ نبی کی زندگی نہیں رہی تو مشن ختم، نہیں، نبی کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ نبی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، جتنے بھی نبی رسول آئے اس دنیا سے گئے ہیں، کل کے دن نبی چلے جائیں تو کیا تم لوگ ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاؤ گے، واپس پلٹ جاؤ گے، ایمان سے پھر جاؤ گے؟ ایسا کرو گے تو نقصان تمہارا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ نبی کا مشن نبی کی زندگی سے مشروط نہیں ہے کہ نبی نہیں تو مشن نہیں، وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی کا کام ختم ہوگا تو نبی چلے جائیں گے، باقی کا کام امتیوں کا کام ہے کہ اس مشن کو لے کر آگے چلنا۔ یہ بھی پوائنٹ معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے 10واں پوائنٹ دیکھیے، بڑے خاص پوائنٹس ہیں۔ 10واں پوائنٹ، نبی کی وفات کا اشارہ بھی مل گیا غزوہ احد سے، ہے نہیں کہ نبی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ایک ٹائم آئے گا کہ نبی کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اسی طریقے سے 11واں مسئلہ معلوم ہوا غزوہ احد سے کہ اختلاف کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ جب پہاڑ پر بیٹھے لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اتریں گے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں اتریں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو رزلٹ ہمارے سامنے ہے نا۔ اور گناہ اپنا تاوان ضرور وصول کرتا ہے، غلط کرو گے تو اس کی جو سزا ہے وہ تو مل کر رہے گی، ہے نا، غلطی کرو گے تو اس کا رزلٹ تو سامنے آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک پوائنٹ اور معلوم ہوا کہ جہاد میں اگر ضرورت پڑ جائے تو خواتین بھی لڑ سکتی ہیں۔ مسلمان کبھی بھی لڑنے کے واسطے خواتین کو لے کر نہیں گئے، یہ بات اچھی طرح جان لو، ہے نا۔ مسلمان لڑنے کے لیے فوجی کی حیثیت سے خواتین کو، عورتوں کو لے کر کے کبھی جنگ کے اندر نہیں گئے۔ خواتین جو جاتی تھیں، جیسے کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ غزوہ احد کے اندر ہے، لڑنے کے لیے نہیں جاتی تھیں بلکہ پانی پلانے کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے، اس کے لیے جاتی تھیں۔ لیکن جب سچویشن ایسی آ گئی، اضطراری کیفیت جس کو کہتے ہیں، تب انہوں نے لڑائی لڑی۔
تو اسپیشل فوجی کی حیثیت سے خواتین نہیں جا سکتی، لیکن ضرورت پڑ جائے تو شامل ہو سکتی ہیں، یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ اچھا، 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں غزوہ احد سے پتہ چلا کہ شہید کی تجہیز و تکفین، نماز جنازہ کا معاملہ کیا ہے، کہ غسل نہیں دیا جائے گا شہداء کو، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی شہداء کو، ہے نا، یہ بھی پوائنٹ معلوم ہوا نا غزوہ احد سے۔ اور ضرورت پڑ جائے تو ایک قبر کے اندر 1 سے 2 لوگوں کو، 3 لوگوں کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے، ایک ہی چادر میں لپیٹا جا سکتا ہے، ان کے باڈی پر الگ الگ کپڑے موجود ہیں لیکن بڑی چادر جو ہے وہ ایک ہی چادر میں 2 لوگوں کو لپیٹا جا سکتا ہے۔ اگر 2 لوگ 3 لوگوں کو قبر کے اندر رکھنا ہو تو پہلے اس کو رکھنا جس کو زیادہ قرآن یاد ہے، یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا ہمیں جو ہے غزوہ احد سے۔ اب کوئی ایک پوائنٹ اور بتائیے آپ لوگ، اور بھی سوچیں گے تو کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا۔ میں ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے ہمارے جو ہے سبحانی بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا، کہ اگر ویسے تو آج کے دور میں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ تو معلوم ہوا کہ اگر کپڑا کم پڑ جائے تو چہرے کو اہمیت دینی چاہیے، چہرہ ڈھک دینا چاہیے اور پیر کی طرف کچھ گھاس وغیرہ ڈال دینی چاہیے، جو کہ غزوہ احد کے اندر شہداء کی تدفین میں ایسے معاملے پیش آئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین میں۔ چلیے تو آج کی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت النبی جس مقصد کے تحت کہی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے والا ہمیں بنائے، ہم جو سیکھتے ہیں اللہ رب العالمین دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔